شاید انسانی تہذیب اور تمدن اپنی ترقی کی آخری حدوں کو چھو کر پھر سے تنزلی کی اتھاہ گہرائیوں کی نظر ہونے جا رہی ہے، یا پھر انسان محبت، خلوص اور وفا کی تلاش میں انسانوں سے مایوس ہو کر جانوروں کی زندگی اختیار کرنے کا سوچنے لگا ہے۔ سال 2001 میں ڈائریکٹر لیوک گرین فیلڈ کی ایک فلم دی اینیمل کے نام سے ریلیز ہوتی ہے، جس کا ہیرو ایک خاص قسم کی تبدیلی کی عمل سے گزرنے کے بعد جانوروں کے جیسا ریئیکٹ کرنے لگتا ہے۔ وہ کتوں کے جیسے سونگھتے ہوئے چیزوں کا سراغ بھی لگا لیتا ہے اور جانوروں کے جیسا رہن سہن اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن تب ڈائریکٹر کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس فلم کے آنے کے چند سال بعد ہی دنیا ایک ایسے ہی فتنے کا حقیقت میں شکار ہونے والی ہے، جب انسان کو انسان سے زیادہ کتوں کے جیسی زندگی فیسنیٹ کرنے لگے گی۔ یورپ، خاص طور پر برطانیہ میں ہیومن ڈاگز کا فتنہ تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور برطانیہ میں انسانی کتوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگر بات کی جائے پورے یورپ کی تو یہ فگر کہیں زیادہ بنتا ہے۔ اس طرز زندگی کو اختیار کرنے والے لوگ کتوں کی طرح کا خاص لباس پہنتے ہیں، کتوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں، کتوں کے جیسے 4 پاؤں پر چلتے ہیں اور کتوں کی طرح کھیلتے، کودتے، لاڈ پیار کرتے اور کتوں کے جیسے بھونکتے بھی ہیں۔ اگر آپ یورپ، خاص طور پر برطانیہ کے گلی کوچوں میں نکلیں تو آپ کو اکثر لوگ ڈاگ کسٹیوم میں ملبوس 4 پاؤں پر چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے، جن کے گلے میں کتوں کے جیسے پٹے ڈالے ہوئے ہوں گے۔ اور اب تو لوگوں نے ان انسانی کتوں کو خریدنا اور اڈاپٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اب انسانی کتوں کا باقاعدہ سالانہ مقابلہ منعقد ہوگا، جسے ہیومن ڈاگز بارکنگ کمپٹیشن کا نام دیا گیا ہے اور جس کے اندر جیتنے والے کو مسٹر ہیومن ڈاگ کے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اس بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کے پیش نظر اب انسانی کتوں کی ضروریات کا سامان بنانے والی پوری انڈسٹری وجود پا چکی ہے، جو ان ہیومن ڈاگز کے لیے خاص قسم کے کمفرٹیبل کاسٹیومز تیار کرتی ہے، جن میں منہ پر چڑھانے والے رنگ برنگے ماسک، ڈوریاں وغیرہ بھی تیار کی جاتی ہیں۔ اور اب تو جناب انسانی کتا بننا بھی آسان کام نہیں رہا، کیونکہ اب ان کے باقاعدہ ٹریننگ سینٹرز کھل چکے ہیں جہاں پر کتا بننے کی سخت ترین ٹریننگ دی جاتی ہے، تاکہ انسان اصلی کتوں کے قریب تر نظر آئے اور اس کا اندر کا بچا کچا انسان بھی مار دیا جائے۔ اور اب تو یہ ہیومن ڈاگز اپنے لیے الگ سے کمیونٹی تشخص بھی مانگ رہے ہیں، جس کے تحت ان کے لیے الگ سے جابز کا اہتمام کیا جائے، بسوں کے اندر ان کے لیے مخصوص نشستیں مقرر کی جائیں اور مختلف مراکز پر ان کے لیے الگ سے کاؤنٹر بنانے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب برطانیہ کی پولیس نے کھوجی کتوں کی جگہ 2 عدد ہیومن ڈاگز کو جاب پر رکھا، جن سے کھوجی کتوں کا کام لیا جائے گا۔ اب یہ انسانی کتے ایک ویزیبل کمیونٹی کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور جب کوئی شخص ان کو انسان ہونے کے باوجود کتوں جیسی زندگی گزارنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو یہ انسانی کتے اس اصلاحی تنقید کو بطور نیگیٹو ریمارکس کے لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں انسان اپنے اشرف المخلوقات کے رتبے سے گر کر کتوں جیسی زندگی اختیار کرنے پر آمادہ ہوا؟ شاید انسانی تہذیب و تمدن اپنی ترقی کی آخری حدوں کو چھو کر پھر سے تنزلی کی اتھاہ گہرائیوں کی نظر ہونے جا رہی ہے۔ شاید اس مادی ترقی نے انسانوں کو بہت گمبھیر نفسیاتی مسائل سے دوچار کر دیا ہے، جہاں پر انسان محبت، خلوص اور وفا کی تلاش میں انسانوں سے مایوس ہو کر جانوروں کی زندگی اختیار کرنے کا سوچنے لگا ہے، کیونکہ آج کل کے ترقی یافتہ معاشروں میں انسانوں سے زیادہ جانوروں کو خلوص اور محبت سے پالا جاتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ابتدا میں اس کی شروعات سوشل میڈیا پر پذیرائی حاصل کرنے کی خاطر کچھ لوگوں نے ایسے لباس تیار کیے جو کتوں سے مشابہت رکھتے تھے اور ان جیسی حرکتیں اور طرز زندگی اختیار کرتے دکھایا گیا، جس سے بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور ان کی دیکھا دیکھی دیگر لوگ بھی اس طرز زندگی کو اختیار کرنے لگے۔ خیر، اس کے عوامل جو بھی ہوں، سوال پھر بھی وہی ہے کہ آخر کیوں انسان اپنے اعلیٰ ترین منصب سے گر کر یوں کتوں جیسی زندگی اختیار کرنے پر مجبور ہوا؟ اس سے شاید اس معاشرے کا اصلی چہرہ بھی آشکار ہوتا ہے، جو بظاہر جس کی چکا چوند بہت پرکشش ہے، لیکن حقیقت میں وہ کس قدر کھوکھلے پن کا شکار ہے یہ صاف ظاہر ہے۔ جب ان انسانی کتوں سے اس طرز زندگی کو اختیار کرنے کی وجہ دریافت کی گئی کہ وہ لوگ کیوں دور معیار کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے اکثر کا جواب یہی تھا کہ ان کے اندر وہ تمام تر خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ کتوں کے اندر موجود ہیں۔ اس سے ان کو زیادہ پیار ملتا ہے، ان کی زیادہ کیئر کی جاتی ہے، اور اب تو ان کا ایک جھنڈا بھی وجود پا چکا ہے جس کے درمیان میں ہڈی کا نشان ہے۔ انسان کی ہزاروں سال کی تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے بے شمار جرائم کیے، سیاہ کاریاں کی، لیکن کبھی بھی اپنے منصب سے گر کر جانوروں جیسا طرز زندگی اختیار نہیں کیا۔ کیا اخلاقی لحاظ سے انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہا، یا پھر انسانی تمدن اپنی ترقی کی آخری حدوں کو چھو کر نزلی کی اتھاہ گہرائیوں کی نظر ہونے جا رہا ہے؟ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔